ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ ملک میں جاری مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ڈالر نے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ جا پہنچی ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت $250 تک جا پہنچی ہے، جبکہ فی تولہ سونا $1.25 لاکھ کے قریب ہو چکا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز امریکی ڈالر 72 پیسے اضافے سے $173.50 میں ٹریڈ ہوا، جو کہ ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اسی طرح اوپن مارکیٹ میں $1 کی قیمت $174.50 تک رہی، جبکہ ڈالر کی خریداری میں بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ گزشتہ کاروباری روز ڈالر ریٹ میں $1.60 اضافہ ہوا تھا، جس کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت $171.18 سے بڑھ کر $172.78 ہو گئی تھی۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر بڑھنے سے ملکی معیشت پر شدید منفی اثرات کا خدشہ ہے۔ IMF کی نئی متوقع شرائط میں نئے ٹیکسوں کا ریلا پہلے سے موجود مہنگائی میں مزید اضافہ کرے گا۔ ادھر سونے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت $2,500 بڑھ گئی ہے۔ اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قدر $1,22,220 ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور احساس پروگرام کی سبسڈی اسکیم کے حوالے سے وزیراعظم کی زیر صدارت علیحدہ اجلاس ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا، حکومت مہنگائی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہمہ جہت ہے۔ دال، سبزیاں سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔ اسلام آباد میں کور کمیٹی اور احساس پروگرام کے حوالے سے ہونے والے اجلاس پر میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ وزیر اعظم نے سبسڈی اسکیم کو بڑھانے کی ہدایت کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان بھی اس مہم کا حصہ بنیں گے۔ احساس کی جو سبسڈی اسکیم ہے اس کو بڑھایا جائے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب احساس پروگرام کی سبسڈی اسکیم میں حصہ دار بننے کو تیار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ اور بلوچستان بھی اس اسکیم میں حصہ دار بنے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ دالوں، سبزیوں، چینی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے۔ حکومت مہنگائی سے نمٹنے کے لیے کوشش کر رہی ہے اور جلد اس حوالے سے بڑے پروگراموں کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دالوں کی قیمت میں، سبزیوں کی قیمت میں اور چینی اور آٹے کی قیمت میں ایک نیچے کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹرینڈ برقرار رہتا ہے۔ وزیر اطلاعات بولے، وزیر اعظم کی زیر صدارت کور کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے پارٹی لیڈرشپ نے شرکت کی اور لوکل باڈیز انتخابات کے حوالے سے امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی لیڈرشپ کو لوکل باڈیز انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ سے تعلق رکھنے والے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اس نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ شروع کی جائے۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ مقامی انتخابات کی تیاری کے لیے شہروں اور اضلاع میں شیڈیول جاری کیے جائیں۔ حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر احتجاج کا آغاز کر دیا۔ راولپنڈی سے کیا گیا یہ آغاز لیاقت باغ کے باہر مظاہرے میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اپوزیشن جماعتیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی۔ پی ڈی ایم نے شیخ رشید کے حلقہ انتخاب سے احتجاج کا آغاز کر دیا۔ پی ڈی ایم کے زیر تمام مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف لیاقت باغ کے سامنے شدید احتجاج کیا گیا، جس میں نون لیگ اور JUIF کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پی ڈی ایم میں شامل دیگر جماعتوں کی بھی احتجاجی مظاہرے میں نمائندگی موجود تھی۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف بینرز اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے۔ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے مری روڈ پر رکاوٹیں لگا دی گئی، تاہم کارکنان رکاوٹوں کو ہٹا کر لیاقت باغ کے سامنے منعقد ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے لیے پہنچے۔ خواتین کارکنان نے دھرنا بھی دیا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے حکومتی پالیسی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے اور ملکی سلامتی کو تماشا بنا دیا ہے۔ نااہلوں کے گھر جانے تک احتجاج جاری رہے گا۔
وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ خوشی ہے پی ڈی ایم نے احتجاج کے لیے میرے شہر کا انتخاب کیا. پی ڈی ایم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. انتخابات کے قریب ایک نئی الائنمنٹ ہوگی. امریکی ناظم الامور کو بھی پتا ہے مسلم لیگ نون اور شین الگ الگ ہیں. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کہتے ہیں تاریخ میں سے بدترین حالات نہیں دیکھے. ان لوگوں نے کنٹینر پر چڑھ کر عوام کو سبز باغ دکھائے تھے. ہم نے ان کو موقع دیا کہ یہ کام کریں. انہیں سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. اب نون لیگ مہنگائی کے خلاف بھرپور احتجاج کرے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں حکومت نے 3 سال عوام کو امیدیں دلائیں. اب لوگوں کی ہمت اور سخت جواب دے چکی. قوم منتظر ہے وزیر اعظم توشہ خانہ کی معلومات فراہم کرے. حکومت ہر روز نیا بحران پیدا کر دیتی ہے. پی ڈی ایم کا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے. مہنگائی کے طوفان سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہونے لگا. کراچی کے شہر جگہ جگہ لٹنے لگے جس کی وجہ سے زندگی خوف میں گزرنے لگی. شاہد اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا شاہد. ہاں جی بالکل، بات کرتے ہیں کراچی جیسے شہر کے اندر جو ہے مہنگائی کی. مہنگائی تو بڑھا دی جاتی ہے، مہنگائی بڑھتی ہی جا رہی ہے. بات کر لیں پیٹرول پہ، سبزی پہ، دیگر اشیاء کے اوپر جو ہے دال، سبزی، چنا، آٹا، اس کے ساتھ کئی چیزوں پہ جو ہے مہنگائی تو ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اس کی وجہ یہ ثابت سامنے یہ آتی ہے کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے قابو نہیں ہو پا رہا. اسٹریٹ کرائم کے اندر جو ہے مزید جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شہر قائد کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں روز بروز جو ہے چوری ڈکیتی وارداتیں جو جاری ہیں. اسنیچنگ کا سلسلہ جاری ہے. چلتے پھرتے لوگوں سے موٹر سائیکلیں چھینی جاتی ہیں. گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے موبائل فون جو ہے اسنیپ کیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ جو اسنیچنگ کا سلسلہ. بہت شکریہ شاہد اعجاز. خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی ہے. بلوچستان اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس. وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد ایوان میں پیش. اراکین کی دھواں دھار تقاریر جاری. وزیر اعلیٰ جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد رکن اسمبلی سردار عبدالرحمان کھیتران نے پیش کی. قرارداد کی 33 ارکان نے حمایت کی. اراکین نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر حمایت کا اعلان کیا. سینیٹر ایوب آفریدی نے سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا. شوکت ترین کو خیبر پختونخوا سے جنرل نشست پر سینیٹر بنایا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر اسد قیصر کی ملاقات ہوئی. اس دوران سینیٹر ایوب آفریدی بھی موجود تھے. ذرائع کے مطابق ایوب آفریدی نے وزیر اعظم عمران خان کو استعفیٰ پیش کیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے ایوب آفریدی کی خدمات کو سراہا. وفاقی دارالحکومت کی الیکشن کمیشن سے ناراضگی یا انتقامی کارروائی. وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن ممبران کی سیکیورٹی واپس لے لی. ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کی جانب سے ممبر سندھ اور ممبر بلوچستان کی سیکیورٹی واپس لینے پر سیکریٹری الیکشن کمیشن نے سیکریٹری داخلہ سے رابطہ کیا ہے. جادو ٹونے کی سرکار نہیں چلے گی. تکرار وفاقی وزیر کے گھر تک جا پہنچی. وفاقی وزیر شیریں مزاری اور ان کی بیٹی میں نوبت نوک جھوک تک جا پہنچی. معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا. سوشل میڈیا پر شیریں مزاری کی بیٹی ایمان زینب مزاری کا کہنا ہے کہ ملک جادو ٹونے سے ہی چلانا تھا تو قوم کا پیسہ اتنی بڑی کابینہ پر کیوں ضائع کیا جا رہا ہے. نیٹو کے سینئر سول نمائندے اسٹیفنو پونٹیکورو کا جی ایچ کیو کا دورہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات. باہمی دلچسپی، خطے میں امن و استحکام اور افغان صورتحال پر بات چیت کی گئی. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطوں اور تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی. ہنگو کے علاقے تھل میں فوجی پوسٹ پر دہشت گردوں کی فائرنگ. سپاہی وقاص شہید ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جوابی کارروائی کی. باجوڑ میں پولیس ایس ایچ او کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا جس سے 2 پولیس اہلکار اور 2 ایف سی اہلکار شہید ہو گئے. دھماکے میں ایس ایچ او ہنر خان زخمی ہوئے. شہید اور زخمی پولیس اہلکار ڈسٹرکٹ ہاسپٹل خار منتقل کیے گئے. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت پاک چین ریلیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سی پیک کے تحت توانائی، انفراسٹرکچر اور صنعتی تعاون کے امور پر بات چیت کی گئی.
पाकिस्तान समेत तेल दरामद करने वाले ममालिक में महंगाई बढ़ने का खदशा है। अफगानिस्तान में बहरानी सूरत हाल से पाकिस्तान पर मुहाजिरीन का बोझ बढ़ने का इम्कान है। IMF ने इलाकाई इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को सालाना $50 करोड़ इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। पाकिस्तान में 15 लाख से जायद अफगान मुहाजिरीन पहले से ही मौजूद हैं। खबरों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बात करेंगे डेंगू की। मुल्क भर में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। डेंगू की सबसे पहले तो अलामात देखनी चाहिए उन्हें। उसमें तेज़ बुखार होता है, शदीद तेज़ बुखार होता है, जिस्म टूटता है, जिस्म में दर्द होता है, मोशन लग सकते हैं, कुछ लोगों में उल्टियाँ भी होती हैं। डेंगू का टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसमें किसी किस्म की बेहतियाती या दवाइयों में ख़ास करके नहीं करनी है। प्लेटलेट्स काउंट उसमें रोज़ रिकमेंड करते हैं ऐसे मरीज़ों में अपना CBC करवा लिया करें। मोस्टली जो फ्रेश जूसेस हैं वो जैसे अनार का हो गया, गन्ने का जूस हो गया, या इस तरह के जूसेस लिए जाएँ। भारतीय जारियत की बात करें। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी न रुक सकी। काबिज फौज ने शोपियां में 4 बेगुनाह कश्मीरियों से जीने का हक छीन लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा ने फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहां उन्होंने पाक फ़ौज के साथ दिन गुजारा। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारों के तलबा और असातिज़ा ने फील्ड फायरिंग रेंज गांचे के दौरे के दौरान असलहा चलाने की मशक़ की, जबकि हथियारों और आलात की आगाही भी ली। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। ICC T20 वर्ल्ड कप के दूसरे प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स मध्य मुकाबिल हैं। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में इस वक्त बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए और उसके 6 खिलाड़ी आउट हुए, जबकि साउथ अफ्रीका के 11वें ओवर में 82 रन है और 2 खिलाड़ी आउट हैं। T20 वर्ल्ड कप 2021 के राउंड सुपर 12 शुरू होने से कबल वेस्ट इंडीज़ को बड़ा धचका लगा है। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जख्मी हो गए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर से जारी पैगाम में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बताया कि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर फैबियन एलन इंजरी के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। MotoGP रेसिंग में दिलचस्प सूरत हाल का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। आज से 7 साल कबल कुछ ऐसा ही साबिक वर्ल्ड चैंपियन मार्क मार्केस के साथ हुआ था। Great start from Lorenzo and from Rossi on the front row of the grid. Lorenzo's practiced this so many times over recent weeks at 60 kilometers an hour before they come in, and they're not coming through actually. Lorenzo's decided to stay out, as has Marquez, and Pedrosa has come in. It's the opposite way round to what we expected. The world champion who leads by 43 points could be set for some kind of penalty. Whoa, he's off. He nearly crashed into the mechanic. Great stop by Jorge Lorenzo, but it does look like a big mistake for Marc Marquez and the Repsol Honda crew. One lap to go for Jorge Lorenzo and a sniff of retaining that world title. Jorge Lorenzo wins the Australian Grand Prix here at Phillip Island, and he has blown the 2013 World Championship. बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।